اس کے لیے واضح طور پہ پیغام دیتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ میں یہ حق لے کے رہوں گا، اور میں یہ لوں گا۔ میرے طریقہ کار 3 طرح کے ہیں۔ میں بڑا ایک عاجز انسان ہوں، شکل سے نہیں لگتا ہوں گا، لیکن ہر بندے کا ٹریک ریکارڈ دیکھا کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں باتوں پہ یقین نہ کیا کریں۔ اور میں گھڑ سوار بھی ہوں۔ گھوڑا جو ہے وہ ہارس پاور پہ، دنیا کی ہر چیز کو جو ہے نا وہ ہارس پاور سے جو ہے نا منسوب کیا جاتا ہے، تو میں سوار بھی ہوں، تو آئی بھی ہے۔ پھر گھوڑے جیسے جانور کو کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت بھی ہے، اور ساتھ میں عمران خان جیسا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ اپنے نظریے سے کبھی بھی نہیں ہٹنا، اس پہ ٹھہرنا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ملا کے جو ایک آپ کے سامنے ایک 6 فٹ 3 انچ کا ایک چیز کھڑی ہے، تو یہ میں پیغام دے رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو ہلکا نہیں لینا۔ بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جو اس وقت پنگا پڑا ہوا ہے کس سے پڑا ہوا ہے۔ آپ سے میں یہ لوں گا، اور میں اونچی آنکھوں کے ساتھ لوں گا، اور یہ لے کر اپنے صوبے کی عوام پہ لگاؤں گا۔ اور آپ اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے، آپ چین سے مجھ سے حکومت نہیں کر سکتے۔ آپ چین سے میرے لوگوں کا حق کھا کر، میرے لوگوں کا وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہ دے کر، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ ایک میری سیاسی جدوجہد ہے، میری پارٹی کی، میرے لیڈر کی آزادی کی، اس میں تو مجھے انتظار ہے اپنے لیڈر کے حکم کا، لیکن یہ جو میری پہ ذمہ داری ہے اس عوام کی اور اس عوام کا حق لینے کی، اس کے لیے میں جب نکلوں گا تو یہ پوری عوام لے کے نکلوں گا۔ اور آپ یہ حق اگر نہیں دیں گے تو میں پھر اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک ایگزامپل بنانے کے لیے کہ حق کس طرح لیا جاتا ہے، مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میں ارشد عزیز ملک صاحب کا، باقی تمام یہاں پہ موجود جو معززین ہیں، ہمارے صافی بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کا بیشتر سیف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج دعوت دی اور اپنے درمیان یہاں بلا کر ایک موقع دیا کہ ہم آپس میں ایک ایسی انٹریکشن کر سکیں، کیونکہ ہمارا ملنا جلنا اور آپس میں ایک انٹریکشن عوام کے درمیان ایک رابطہ ہے، اور جتنا زیادہ ہوگا میرے خیال میں عوام کی بات ہم تک پہنچے گی اور اس سے ہمیں ایک فائدہ ہوگا۔ میں تمام کابینہ کو جو منتخب ہوئی ہے، صدر صاحب کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی ذمہ داری دیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہے جو ہم نے، کیونکہ دنیا فانی ہے، اس جہان میں اسی حساب سے پھر حساب کتاب اور سوال جواب بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ ہم سب جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کل اس لمحے جب ہمارے اوپر سوال جواب کا وقت آئے تو جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، جس رویت کی بھی دی گئی ہیں، تو ہم سرخرو ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کر اپنے آپ کو پیش کر سکیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ آمین۔ ہمارے صبح خیر پختونخوا ہمیشہ سے قربانی دیتا رہا ہے، اور اس میں ہمارے ہر طبقے کے، ہماری فورسز سے لے کر، ہماری عوام سے لے کے، ہماری صافتی برادری کی بھی بہت سی قربانیاں ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی اپنے صوبے کی آواز اٹھاتے رہے، اور پوری دنیا میں اپنے صوبے کا جو کلچر ہے، ہماری جو روایات ہیں اور ہمارے جو مسائل ہیں، ان کو ہماری صافتی برادری جو ہے باوجود اتنے چیلنجز کے، اس طرح بتا رہے تھے صدر صاحب کے یہاں پہ خودکش حملہ تک ہو چکا ہے، اپنی وہ چیز پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کو پہنچاتے رہے۔ تو میں اس کے لیے تمام ان شہداء کو، تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے لیے قربانی دی، ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ صوبے کے حقوق ہمیں لینے پڑیں گے، کیونکہ صوبے کے حقوق ملیں گے تو عوام کے مسائل حل ہوں گے، ہمارے ان سیکٹرز کے مسائل حل ہوں گے کہ جن سیکٹرز میں وہ کام نہیں ہو سکا، وہ ترقی نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے صوبے کے بہت سے اضلاع اس وقت بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس طرح ہمارے صوبے میں ہماری عوام جو ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ بھی ایک بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے، پیچھے رہ گئے ہیں بنیادی سہولیات کی صورت میں، تعلیم کی صورت میں، صحت کی سہولیات کی صورت میں، روزگار کی صورت میں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے، عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ ہم نے لوگوں کو برابری پہ لانا ہے، اور وہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، چاہے وہ سیکٹرز ہیں، چاہے وہ ضلع ہیں، چاہے وہ لوگ ہیں، ان کو ہم نے برابری کی بنیاد پہ لا کے ان کو برابر کرنا ہے۔ تو ہماری جو مین اس وقت ویژن ہے اس حکومت کا،
اس میں پہلی ترجیح تو ظاہری بات ہے، میں برملا کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ وہ جو ایک ناانصافی ہمارے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہوئی، اور جب تک قوم کا وہ لیڈر اور جس کی آپ کی حکومت ہے وہ انصاف لے کر انشاءاللہ جب جلد باہر آئے گا تبھی وہ اس ملک میں پھر انصاف کو نافذ کر سکتا ہے۔ رول آف لا ہمارا بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے لیے ہماری یہ ترجیح ہے کہ ہم ایک ایسا قانون بنائیں کہ جس کے اندر انصاف ہو، اور کسی کو بھی بے گناہ کسی طرح کی بھی کوئی سزا تو کیا کوئی اقدام بھی چھوٹا نہ اٹھایا جا سکے۔ انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم کے اندر ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو ڈیلیور کرنے کے بجائے بنائے گئے ہیں وکٹمائزیشن کرنے کے لیے، ہراسمنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے ہی بنائے ہوئے ادارے ہیں، ہمارے ہی پالیسیز کے بعد ان میں اگر کمی آئی ہیں تو اس میں قصوروار کسی اور کو ٹھہرانا بالکل ٹھیک نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہرانا ہے اور ابھی اصلاح کر کے ہم نے ان کو بہتر کرنا ہے۔ اور میں اصلاح کے حق میں بھی ہوں، اور تنقید بھی میں چاہتا ہوں کہ اس لیے ضروری ہے کہ تنقید جو برائے اصلاح ہوتی ہے اگر وہ نہ ہو تو شاید آپ کسی بندے کے ساتھ یہ بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ اس تک وہ چیز نہیں پہنچا رہے۔ تو تنقید برائے اصلاح کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں پوری صحافی برادری کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ میں اپنی حکومت کے اوپر اپنے اوپر بھرپور طریقے سے اس بات کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ تنقید برائے اصلاح کریں، نشاندہی کریں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، جس سے زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی ادارے میں، کسی بھی سیکٹر میں ہم ساتھ اس کا دیں گے کہ جس سے زیادتی ہو رہی ہوگی، زیادتی کرنے والے کا انشاءاللہ یہ میرا عہد ہے آپ سے، پورے صوبے کی عوام سے، کہ کبھی بھی زیادتی کرنے والے کا ساتھ ہم نہیں دیں گے۔ ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں وہ جو پاکستان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم پاکستان ہمارا ہی ملک ہے، اس کے اندر اپنی ہم ایک کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، اور ہم وہ وسائل مہیا کر رہے ہیں اپنے اور پاکستانی بھائیوں کو اور صوبوں میں کسی بھی صورت میں اگر، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے صوبے کا وہ حق ہے وہ بھی ہمیں ملنا چاہیے، اور اس کو نہ تو بھیک سمجھا جائے نہ خیرات سمجھا جائے کہ اس کو مانگنا پڑے، وہ ہمیں ملنا چاہیے، اور ویسے ہی ملنا چاہیے جس طریقے سے کھلے دل کے ساتھ ہم اپنے وسائل آگے مہیا کر رہے ہیں کسی بھی صورت میں، پاکستان میں کسی بھی صوبے کو یا پاکستان میں کسی بھی شہری کو۔ تو میں اس کے لیے واضح طور پہ پیغام دیتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ میں یہ حق لے کے رہوں گا، اور میں یہ لوں گا۔ میرے طریقہ کار 3 طرح کے ہیں، میں بڑا ایک عاجز انسان ہوں، شکل سے نہیں لگتا ہوں گا، لیکن ہر بندے کا ٹریک ریکارڈ دیکھا کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں باتوں پہ یقین نہ کیا کریں۔ اور میں گھڑ سوار بھی ہوں، گھوڑا جو ہے وہ ہارس پاور پہ دنیا کی ہر چیز کو جو ہے نا وہ ہارس پاور سے جو ہے نا منسوب کیا جاتا ہے، تو میں سوار بھی ہوں، تو آئی ڈی بھی ہے، پھر گھوڑے جیسے جانور کو کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت بھی ہے، اور ساتھ میں عمران خان جیسا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ اپنے نظریے سے کبھی بھی نہیں ہٹنا، اس پہ ٹھہرنا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ملا کے جو ایک آپ کے سامنے ایک 6 فٹ 3 انچ کا ایک چیز کھڑی ہے، تو یہ میں پیغام دے رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو ہلکا نہیں لینا بالکل۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جو اس وقت پنگا پڑا ہوا ہے کس سے پڑا ہوا ہے۔ آپ سے میں یہ لوں گا، اور میں اونچی آنکھوں کے ساتھ لوں گا، اور یہ لے کر اپنے صوبے کی عوام پہ لگاؤں گا، اور آپ اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے، آپ چین سے مجھ سے حکومت نہیں کر سکتے، آپ چین سے میرے لوگوں کا حق کھا کر، میرے لوگوں کا وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہ دے کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ ایک میری سیاسی جدوجہد ہے میری پارٹی کی، میرے لیڈر کی آزادی کی، اس میں تو مجھے انتظار ہے اپنے لیڈر کے حکم کا، لیکن یہ جو میرے پہ ذمہ داری ہے اس عوام کی اور اس عوام کا حق لینے کی، اس کے لیے میں جب نکلوں گا تو یہ پوری عوام لے کے نکلوں گا، اور آپ یہ حق اگر نہیں دیں گے تو میں پھر اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک ایگزامپل بنانے کے لیے کہ حق کس طرح لیا جاتا ہے، مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی، اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے بہتر ہے، آپ کے بھی بہت مسائل ہیں، آپ کا بھی کرنچ ہے، فائنینشیل کرنچ ہے، مجھے اندازہ ہے، میں سارے نہیں مانگ رہا، لیکن جو میری ضروریات ہیں، جو میری محرومی ہے ان کو دور کرنے کا پیسہ مجھے چاہیے، آپ مجھے وہ دیں گے، اور جلد از جلد آپ دے دیں، اس سے پہلے کہ پھر میں اس طریقے سے لے کے آؤں تو پھر کوئی آپ کا احسان بھی نہیں مانے گا، کوئی آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا۔
تو بہتر ہے کہ اس طریقے سے دے دو کہ شکریہ بھی ادا کر لیں گے. ٹھیک ہے اب تک تو کھا رہے تھے, اب اگر دے رہے ہیں تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں. آخری ایک بات یہ کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پیسہ میرا ذاتی ہے اس پہ تو میں جو بھی کروں میری مرضی ہے, لیکن جو پیسہ سرکار کا پیسہ ہے وہ ظاہری بات ہے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. میں نے حلفیاً کہہ رہا ہوں, آپ میرا ریکارڈ چیک کریں, میں نے زندگی میں کبھی حساب کتاب نہیں کیے تھے. حالانکہ اس سے پہلے میں ریونیو منسٹر بھی رہا, میں فیڈرل منسٹر بھی رہا, میں نے کبھی حساب کتاب زندگی میں نہیں کیا تھا, کیونکہ ڈپارٹمنٹ اور ڈویژن ایک اور چیز ہوتا ہے. اب یہ پورے صوبے کا ایک فائنانس کا جو خزانہ ہے, چونکہ اب وہ میری اپروول سے چل رہا ہے, تو اب عوام کے ٹیکس کے پیسے پہلی دفعہ میں نے حساب کتاب کرنا شروع کیا ہے. کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کہ یہ ہو گیا تو میں حساب کرتا ہوں کہ اب اس سے حکومت پہ کتنا بوجھ آئے گا اور اسی لیے کتنی ہمیں کمپنسیشن یا کچھ کرنا پڑے گا. لیکن پھر بھی ہم بلیو کرتے ہیں اس چیز پہ, اور میں تو اسپیشلی بہت بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی سخی انسان کو تنگ نہیں کرتا. تو میں ایک سخی انسان ہوں, تو میں نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد لوگوں کو کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا, انشاءاللہ یہ خزانہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا, کیونکہ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک سخی وزیر اعلیٰ ہے تو انشاءاللہ خزانے میں مال آتا رہے گا, اور اگر نہیں آئے گا تو پھر وہ گھڑ سواری والا وہ والا روپ دھار کے جو ہے نا, پھر میں اس کو پھر اس طریقے سے بھی بھر سکتا ہوں. تو آپ کے لیے میں جو آپ کو پہلے گرانٹ ملی ہے 5 کروڑ روپے جو آپ کی ہے, اس کا بھی اعلان کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ پشاور پریس کلب میں آپ کے جو یہاں پہ ہمارے جو بھی لوگ آپ نام دینا چاہتے ہیں, ان میں 50 جو آپ کے جو بھی نام آپ دیں گے ان کے بچوں کے لیے ہر مہینے 10,000 روپے ان کی تعلیم کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں. اس کے علاوہ کیونکہ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے ہم بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور میں اس کے بعد آپ کو جو اگلی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ بھرپور یہ جنگ لڑیں, اور یہ صوبے کی جنگ ہے, پارٹی کی جنگ نہیں ہے, آپ صحافی ہیں, آپ یہ کوئی کسی ذات کی جنگ نہیں ہے, اس صوبے کی جنگ ہے. تو میرا 1500 ارب ایک ہے, 260 ارب ایک ہے. اگر یہ جنگ میں آپ مجھے لگے گا کہ آپ مجھ سے میرے ساتھ اسی طرح گیلپ میں فائٹ کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ, تو اگر یہ پیسے وصول ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو باقاعدہ حصہ دیا جائے گا اپنا خون پسینہ بہانے کا. تو یہ بہت زیادہ ہے, تو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس صوبے کے لیے, اور آپ کا حق ہے, یہ صوبہ آپ کا صوبہ ہے, یہ لوگ آپ کے لوگ ہیں, تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ حق کے اوپر, حق کی بات کے اوپر آپ ہمارے ساتھ اس پہ اسٹینڈ لیں گے. اور جب انشاءاللہ یہ وصول ہوگا تو جتنا پیسہ آج تک آپ کو پریس کلبوں کو ملا ہے, انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیسہ آپ کو اسی ایک ٹریور میں انشاءاللہ میں دلاؤں گا, اگر میرا وہ حق انشاءاللہ مجھے جو ملنا ہے انشاءاللہ. میں آخر میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں. اور جو پلاٹس آپ کو بتائے گئے ہیں پشاور ویلی میں, پشاور ویلی تو جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا اس کے اوپر, تو ابھی تک کوئی ایسے اقدامات نہیں ہوئے, لیکن انشاءاللہ ہماری پرائرٹی پہ ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی سال ہم اس پہ کام شروع کر دیں, فزیکل کام شروع کر دیں. اس کے لیے ہم پالیسیز بنا رہے ہیں. جیسے انشاءاللہ کام شروع ہوا, جو کمٹمنٹ آپ سے ہوئی ہے انشاءاللہ اسی کمٹمنٹ کے مطابق انشاءاللہ آپ کو, جب ہم اوروں سے حق مانگتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حق اگر مانگ کے نہ ملے تو پھر چھین کے لینا چاہیے, تو پھر آپ کو دیا ہوا حق جو آپ کو ایک دفعہ دیا گیا ہے تو اس میں کیسے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو آپ بالکل مطمئن رہیں اس بات پہ, اطمینان سے رہیں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا. مل کے ہمیں کام کرنا ہے. صوبے کے حوالے سے جو ہماری پالیسیز ہیں انشاءاللہ, ہمارا جو ویژن ہے وقت الفقت آپ کو آتا رہتا ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنے جو ہیلتھ کارڈ ہے یا جو ہمارے ریلیف پیکیج تھے وہ ہم نے شروع کر دیے آتے ہی, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر اسمبلی میں جو اصل جو گورننس ہے وہ ہوتی ہے قانون سازی سے, جو انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کی. ہم نے اسمبلی میں وہ سب کچھ کیا جس کے لیے اسمبلی نہیں بنی تھی, لیکن وہ نہیں کیا جس کے لیے اسمبلیاں بنائی گئی تھیں. تو انشاءاللہ میں نے قانون سازی سوچی ہوئی ہے, اور گڈ گورننس کے لیے, کرپشن کے کنٹرول کے لیے, ترقی کے لیے, میرٹ کے لیے قانون سازی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. انشاءاللہ وہ قانون سازی جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے, جو ریزرو سیٹ کا جس وجہ سے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہترین قانون سازی کر کے انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں گے کہ جس کے اندر یہ جو چیزیں جو ہمارے ملک پہ ناسور بن چکی ہیں, سب سے پہلے کہ میرٹ نہیں ہے, قانون سازی سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. کرپشن سسٹم کے ذریعے روکیں گے, ہم قانون سازی کے ذریعے روکیں گے. اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ کرپشن کا ہم کہتے ہیں کرپشن ہے, کون کر رہا ہے آخر؟ کرپشن کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں نا, اور تو کوئی نہیں کر رہا. چلو اور تو ہم الزام لگا سکتے ہیں اور ملکوں پر, لیکن یہ الزام تو کسی پر نہیں لگا سکتے. یہ الزام تو ہمارے اوپر ہے. جتنے بھی ہمارے سیکٹر میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ محکموں میں ہیں, چاہے وہ پولیٹیشین ہیں, تو وہ کون ہیں؟ ہم لوگ ہی ہیں. تو یہ ہم ہی کر رہے ہیں. اور مجھے لوگ کہتے ہیں جی نوکریاں بکتی ہیں, تو کون خریدتا ہے وہ نوکریاں؟
خریدنے والا کون ہے؟ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جھنمی ہیں. تو جھنمی تو ہم خود بنے ہوئے ہیں. آپ رشوت دینا بند کر دیں، رشوت لینے والے ختم ہو جائیں گے. کسی کے دل میں اگر رشوت لینے کی خواہش ہے بھی صحیح، تو جب دینے والا ہی نہیں ہوگا تو لینے والا کہاں سے لے گا؟ تو اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ عوام کو شعور دیں، اپنے بچوں کو شعور دیں، اس قوم کو شعور دیں، اور یہ الزام اپنے سر لیں کہ ہماری وجہ سے ہی، ہمارے اندر سے ہی یہ کام ہو رہا ہے، کوئی باہر سے آ کے نہیں کر رہا. اور ہمارے جو یہ جتنے بھی ہمارے ناسور بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ میرٹ کی پامالی ہے، چاہے وہ کرپشن ہے، چاہے وہ ناانصافی ہے، اس کی وجہ وہ جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو کر رہے ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں، کوئی باہر سے نہیں آیا. تو اگر ہمارے اندر سے ایک چیز خراب ہے اور ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی اللہ معاف کرے ناراضگی ہے ہم سے، اور یا ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. تو میری دعا ہے کہ یا اللہ یہ ناراضگی ہمارے سے دور کر اور ہمارے دلوں میں یہ ڈال کہ جس سے تو خوش ہو، ہمارے عمل میں وہ ڈال کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، اور ساتھ ساتھ ہماری نیتیں صاف کر دے تاکہ ہم جو سوچتے ہیں اچھی چیز اپنی عوام کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اس پہ آپ ہماری مدد کریں. اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے گا. آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ اس حکومت میں وہ سب کچھ نظر آئے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے، جو آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے بولتے رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے مشورے دیتے رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ کے تمام مشوروں پہ میں آئی وی لوکنگ فارورڈ کہ میں ان مشوروں پہ انشاءاللہ عمل کر کے آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ ان پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. آپ سب کا بہت شکریہ.